تو دوستو سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ پاکستان کو آخر نئے صوبوں کی ضرورت کیوں ہے اور اب تک زیادہ صوبے نہ بننے سے پاکستان کو کیا کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ کہانی شروع کرنی پڑے گی قیام پاکستان سے۔ 1947 میں برٹش انڈیا تقسیم ہوا تو اس میں 17 صوبے تھے اور سینکڑوں ریاستیں بھی تھیں۔ صوبوں میں سے 3 سندھ، سرحد اور بلوچستان پاکستان کے حصے میں مکمل طور پر آئے، جبکہ بنگال اور پنجاب کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی بنیادوں پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کے مشرقی حصے کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، جبکہ مغربی پنجاب، صوبہ سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور صوبہ بلوچستان پر مشتمل حصے کو مغربی پاکستان کہا گیا۔ مغربی حصے میں 13 خود مختار شاہی ریاستیں بھی شامل ہو گئی تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ ان ریاستوں میں بہاولپور پنجاب جبکہ خیرپور سندھ کا حصہ بنی۔ ریاست مکران، کلات، لزبیلا اور خاران بلوچستان میں شامل ہوئیں۔ دوسری جانب ریاست دیر، چترال، سوات، امب اور پھلالہ شمال مغربی سرحدی صوبے میں ضم ہو گئیں۔ ریاست نگر اور ہنزا عبوری صوبے گلگت بلتستان کا حصہ ہیں۔ تقسیم کے بعد بھارت نے جلد ہی یہ راز پا لیا کہ گڈ گورننس کے خواب کی تعبیر زیادہ انتظامی یونٹس کے قیام سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے اس نے انتظامی تقسیم کو اپنایا اور اس وقت بھارت کے 28 صوبے یا ریاستیں اور 8 وفاقی انتظامی علاقے یا یونین ٹیریٹریز ہیں۔ بھارت میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کا کام 1950 میں ہی شروع کر دیا گیا تھا، لیکن پاکستان میں اب تک یہ کام سیاسی نعروں اور دعووں کی حد تک ہی محدود رہا ہے اور وہی پرانے 4 صوبے ہی ہیں۔ عالمی گورننس انڈیکس میں بھارت کا نمبر 68واں اور پاکستان کا 144واں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ 1971 میں پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش کی بھی 180 ممالک کی اس درجہ بندی میں رینکنگ 84ویں ہے۔ پاکستان سے رقبے اور آبادی میں چھوٹے ملک بنگلہ دیش کو 8 انتظامی یونٹس یا ڈویژن میں تقسیم کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں 34 اور ایران میں 31 صوبے ہیں۔ دوستو، گورننس کی عالمی رینکنگ کسی ملک کے اداروں میں ہم آہنگی، معاشی استحکام، کاروباری ماحول، کرپشن کی صورتحال اور اس ملک کے انفراسٹرکچر کی بنیاد پر جاری کی جاتی ہے۔ اب اس سوال کا جواب بھی جان لیتے ہیں کہ گڈ گورننس کا زیادہ صوبوں یا چھوٹے انتظامی یونٹ سے آخر تعلق کیا ہے۔ تو جناب، گڈ گورننس انڈیکس میں سب سے پہلا نمبر جنوبی کوریا کا ہے، جس کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ پاکستان سے رقبے میں 8 گنا اور آبادی میں 4 گنا اس چھوٹے ملک میں نظام مملکت چلانے کے لیے 9 صوبے بنائے گئے ہیں۔ گڈ گورننس کی لسٹ میں دوسرا نمبر سوئٹزرلینڈ کا ہے، جو جنوبی کوریا ہی کی طرح ترقی یافتہ ملک ہے، جہاں لوگ بے حد خوشحال ہیں اور انصاف کا بول بھی بالا ہے۔ اس ملک کا رقبہ پاکستان سے کم و بیش 19 گنا اور آبادی 24 گنا کم ہے۔ یہ ملک بھی انتظامی لحاظ سے 26 ریاستوں یا کنٹونز پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ گڈ گورننس کی ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ممالک ڈنمارک، سویڈن، اسٹونیا، جاپان، لگزمبرگ، جرمنی میں سے کسی بھی ملک کا رقبہ پاکستان کے قریب بھی نہیں اور نہ ہی آبادی، لیکن اس کے باوجود ان تمام ممالک میں انتظامی یونٹس یا صوبے پاکستان سے تعداد میں کہیں زیادہ ہیں۔ اب ذرا پاکستان کے صوبوں کی آبادی اور رقبے کا دوسرے ممالک سے بھی موازنہ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی آبادی 11 کروڑ سے زائد ہے، یعنی یہ صوبہ دنیا کے 206 ممالک میں سے آبادی کے لحاظ سے 194 ملکوں سے بڑا ہے، یعنی صرف 12 ممالک اس دنیا میں ہمارے صوبہ پنجاب سے زیادہ آبادی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکیلے صوبہ پنجاب کی آبادی ترکی، ایران، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور اٹلی جیسے ممالک سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری جانب اس کا رقبہ 2 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے، یعنی رقبے کے لحاظ سے بھی یہ صوبہ
صوبہ دنیا کے 120 ممالک سے بڑا ہے۔ یہی نہیں، پاکستان کا صوبہ بلوچستان تو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 142 ممالک سے بڑا ہے، کیونکہ اس کا رقبہ تقریباً 3,47,000 مربع کلومیٹر سے بھی زائد ہے۔ یوں ملائیشیا، ناروے، اٹلی جیسے ترقی یافتہ ملک بھی رقبے میں بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ نئے صوبے نہ بننے کی وجہ سے پاکستان میں جہاں وسائل کی منصفانہ تقسیم پر سوالات اٹھتے ہیں، وہیں کئی علاقے ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان میں عام طور پر بلوچستان، جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ کی مثالیں دی جاتی ہیں، جہاں نہ صرف غربت ملک کے دیگر حصوں سے زیادہ ہے، بلکہ وہاں بڑے شہروں جیسے ترقیاتی کام بھی نہیں ہو پائے۔ یوں انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ ملک کے اعلیٰ اداروں میں اپنے حصے کی نوکریاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پاکستان میں کتنے صوبے ہونے چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے، جس میں نہ صرف ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں بلکہ متعلقہ شعبوں کے ماہرین کو بھی کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کی آبادی، رقبے اور انتظامی تقسیم کو دیکھیں تو مختلف ماہرین کی رائے میں پاکستان میں 14 سے 16 تک صوبے ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے پنجاب کو دل بڑا کرنا ہوگا اور اس صوبے کو 5 یا 6 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، جن میں سے ایک تجویز تو یہ ہے کہ راولپنڈی، گوجرانوالا اور گجرات ڈویژن کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے، جبکہ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کو الگ صوبہ پوٹوہار بنا کر گجرانوالا اور گجرات ڈویژن پر مشتمل دوسرا صوبہ بنا دیا جائے۔ پنجاب میں فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن پر مشتمل ایک نئے صوبے کی بنیاد رکھنا بھی ضروری ہو چکا ہے۔ ایسے ہی لاہور ڈویژن کو ساہیوال ڈویژن کے ضلع اوکاڑا کے ساتھ ملا کر ایک صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ ملتان، ڈی جی خان اور ساہیوال ڈویژن کے باقی اضلاع کو ملا کر صوبہ ملتان کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہاولپور ریاست کی حیثیت کو بحال کر کے دوبارہ صوبے کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہاولپور کی ریاست ایک بہت بڑی ڈویژن ہے جو 46,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کی آبادی 1,25,00,000 کے قریب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہاولپور کو صوبہ بنانے کا مطالبہ زبان، نسل یا ثقافت کی بنیاد پر نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ سراسر انتظامی تقسیم ہے، کیونکہ قیام پاکستان سے قبل بھی یہاں ایک ریاستی نظام ایک نواب کی قیادت میں ہی کامیابی سے چل رہا تھا۔ ریاست بہاولپور پاکستان میں ضم ہونے والی سب سے بڑی ریاست تھی، جسے ایک معاہدے کے تحت 30 اپریل 1951 کو صوبے کا درجہ دیا گیا، جو 1 یونٹ بننے کے باعث 1955 میں اس وقت کی حکومت نے واپس لے لیا۔ 1970 میں 1 یونٹ تو ختم کر دیا گیا، لیکن صوبہ بہاولپور کی پرانی حیثیت بحال نہیں کی گئی تھی۔ اب اگر صوبہ سندھ کو دیکھیں تو کراچی ڈویژن کو واضح طور پر ایک الگ صوبے کی شکل دی جا سکتی ہے، جبکہ سکھر، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد، جس کا پرانا نام نواب شاہ تھا، کو بھی ایک صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ صوبہ سندھ کے تیسرے اور آخری مجوزہ صوبے میں حیدرآباد، بھمبور اور میرپور خاص کی ڈویژنز کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ صوبہ بلوچستان کو تقسیم کر کے 2 الگ صوبوں کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جن میں کلات، مکران اور رخشان ڈویژن پر مشتمل ایک صوبہ ہو سکتا ہے، جبکہ بلوچستان کی شمالی ڈویژنز کوئٹہ، زوب، لورالائی، سبی اور نصیر آباد پر مشتمل ایک دوسرا صوبہ بن سکتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی 3 صوبوں کی گنجائش موجود ہے، جن میں ایک صوبہ ڈی آئی خان اور بنو ڈویژن کو ملا کر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے صوبے میں کے پی کے کی وسطی ڈویژنز مردان، پشاور اور کوہاٹ کو شامل کر کے الگ صوبے کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ صوبے کی شمالی ڈویژن ہزارہ اور مالاکنڈ کو بھی ساتھ ملا کر ایک تیسرا صوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ تو دیا جا چکا ہے، لیکن کچھ آئینی معاملات ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ نئے صوبے